اسلام مذہب میں مدرسہ کی تعلیم کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتے تو آج ہمارے بچے بھی حافظ قرآن نہ ہوتے اور اس طرح ہم دین کے کاموں کو اچھی طرح سے کر نہیں پاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدرسہ کی عظمت کو بچانے کے لیے کافی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج مدرسہ دینیہ اسلامی جہانگیری محلہ میں جلسہ دستار بندی و دعائیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس مدرسہ میں زیر تعلیم 3 بچوں نے حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل کیا، ان کے اعزاز میں یہ پروگرام منعقد کی گئی۔ آئیے تفصیل رپورٹ اپنے نمائندے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللهم آنس وحشتي في حضني، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سر فرسٹ آف آل ویلکم ان آور چینل، ہمارے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ اپنی مختصر تعارف دے دیں۔ میں محمد یوسف ابن الحاج محمد فیروز الدین صاحب، چھوٹی مسجد منشی بازار، آسنسول، ویسٹ بنگال۔ آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ مدرسہ دینیہ اسلامیہ میں ایک تقریب ہوا، وہاں پہ 3 بچے جو حافظ قرآن ہوئے ان کے لیے کچھ اعزاز دی گئی۔ یہ پروگرام کیا تھا؟ پروگرام یہ رہا جلسے دستار بندی تقریب، اور یہ تقریب جو ہے بچوں کو حافظ قرآن کے اعزاز میں جو ہے ان کی جو ہے بچوں کو جو ہے ان کی محبت میں، پیار میں قرآن کی جو ہے عظمت قرآن کے سلسلے میں جو دستار بندی تھی، تو لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے کچھ تعاون بھی کیا اور مدرسے والوں کی خدمت کیا، لوگوں کی دعا بھی رہی اور لوگ توجہ بھی دی۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے 3 بچے رہے، ایک گیا تو بہار کا تھا، اور دوسرا جو ہے نیاز برنپور، اور تیسرا محمد جمیل الفاظ گری بھی۔ یہ بچہ ہمارے مدرسے میں جو ہے آج غالباً بہت دنوں کے بعد میرے بھی آمد مدرسہ دینیہ اسلامیہ میں ہوا اور بہت چینج ہم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے گھور کے دیکھا، آپ کے انتظامات دیکھے، آپ نے کس قسم کے بچوں کو سہولت دی ہے، یہ سب کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ پہلا تو ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ہے اس کا کرم ہے، احسان ہے، اور لوگوں کا خاص توجہ رہا، اور خاص طور پر ہمارے والد محترم، ان کی دعاؤں اور شفقتوں کا یہ جو ہے محنت ہے، یہ صلہ ہے جو انہوں نے بڑی ہمارے لیے دعا کی اور مدرسے کے لیے دعا کی، اور لوگ جو ہے اس پہ توجہ ہے، دھیان دیا اور کوشش بھی کی۔ اللہ نے اس کا نتیجہ جو ہے آج جو ہے لوگوں کو دیکھا ہے۔ آپ دین کے کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی بھی اچھی کام کرے گا تو انگلیاں آپ پر اٹھے گی۔ جب آپ لوگ پر بھی انگلیاں اٹھتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے اور پھر اس سے کیسے ابھرتے ہیں؟ جی تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، تو کچھ چاہنے والے ہوں گے، کچھ جو ہے مطلب ایسے بھی ہوں گے جو ٹہنی کھینچنے والے بھی ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تو ہر دور میں شروع سے چلا آتا ہے اور ہے بھی، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر لوگ جب چاہیں تو کیسے ہوگا، خدمت کا موقع کیسے ملے گا اور جذبہ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ لوگ چاہیں گے مجھے تب تو ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں یا رہیں گے، تو اس سے ہمیں کوئی مطلب جو ہے فکر نہیں ہے۔ تو اللہ الحمدللہ آج آپ نے تمام علماء کرام کو اکٹھا کیے، بہت ساری دین کی باتیں ہوئیں اور یہاں سے 3 بچے حافظ قرآن بھی ہوئے۔ اس کے بعد پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟
اس کا میرا بعض ارادہ یہ ہے کہ آگے مطلب جو ہے تعلیمی سلسلہ اور بڑے عربی فارسی کے جو ہے کورس ہونے چاہیے، اور ارادہ بھی ہے، آئندہ سال جو ہے کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے آگے مطلب جو ہے جاری کرے۔ سر اب ان دنوں بنگال میں اسمبلی الیکشن ہے، پوری دنیا کی نگاہ اس الیکشن پہ ٹکی ہوئی ہے۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جو عالم دین جو سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں ان کو سیاست کے میدان میں نہیں آنا چاہیے، ان کو دین کا ہی کام کرنا چاہیے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے اس بارے میں اسلام مذہب کیا کہتا ہے؟ شریعت اسلام نے ہمیں کبھی بھی منع نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کی حفاظت نہ کریں، اور اگر آپ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام اس طرف نہ لگے، علماء کرام اس طرف نہ جڑے، صحیح معنوں میں اگر وہ ایمان والا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ اسلام کا دشمن ہے، اور اگر کوئی غیر ایمان والا ہے، ہمارے ہندو بھائی اگر کہہ رہے ہیں اس چیز کو، تو وہ حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اچھے لوگ جو اس ملک کی خدمت کرنا بہترین انداز سے خدمت کر سکتے ہیں، ایسے لوگ دور رہیں۔ اور اسلام نے کبھی اس سے منع نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اور اپنے سماج کے اور اپنے معاشرے کی جو ہے آپ خدمت نہ کریں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس چیز کو وہی لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ جو لوگ اپنا ذہن یہ رکھتے ہیں کہ ان کا رہبر اور ان کا رہنما جو ہے یہ چور کچکا گنڈا موالی رہے، اور ان کی ذہنیت بھی یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم ایسے ہی لوگوں کو لے کر کے چلیں۔ علماء کرام آئیں گے تو ان لوگوں کی پشت پناہی نہیں ہوگی جو سماج میں جو ہے چور اچکا پن کا کام کرتے ہیں، بےایمانیوں کا کام کرتے ہیں۔ اچھے لوگ، علماء بھی اور اچھے لوگوں کو وہ کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ صرف جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وقت اور تقاضا جیسا رہے اسی اعتبار سے جو ہے کام ہو تو یہ بہتر ہے۔ ابھی بنگال کے اسمبلی جو الیکشن ہے اس میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اثر نو کوئی آ کر کے بنگال کو یا کوئی کھڑا ہو کر کے بنگال کو وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میں سمجھتا ہوں، میں تقریباً جو ہے 40 سال سے اس مغربی بنگال کو دیکھ رہا ہوں اپنے ہوش میں، 4 سال میری جو ہے وہ بچپن کی رہی، میں نے اس بنگال کو دیکھا بہت اچھے انداز میں، چاہے CPM کا دور رہا، اب TMC کا دور رہا، اور اس وقت میں محترمہ ممتا بنرجی نے جس طرح سے جو ہے پورے بنگال والوں کی خدمت کی ہے، بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے جو حصہ لیا ہے، اس سے بہترین اور کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ بدنصیبی ہوگی پورے بنگال والوں کے لیے کہ وہ اس وقت میں ان کی خدمت کو فراموش کر دیں۔ یہ میرا اپنا جو ہے بالکل جو ہے واضح انداز میں کہنا ہے۔ نہیں، بالکل ڈیموکریسی میں آپ جو دیکھتے ہیں وہ بولنے کا آپ کو حق بھی ہے۔ چلتے چلتے آخر میں یہ کوشچن کروں گا کہ ان دنوں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں امت جو ہے بڑا پرسان حال ہے، اور جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا کہیں نہ کہیں اس کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ آج جو مسلمان پرسان حال ہے، پریشان ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ تو عالم دین ہو، ان کی کیا وجہ ہے؟ کہاں ہم لوگ سے چوک ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی وجہ میرے بھائی اس میں یہی ہے کہ ہم نے احکام خداوندی کو فراموش کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ کے فرمان کی تابعداری کریں گے اور اللہ کے فرمان کے مطابق چلیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعہ آپ کی تعریف کرائے گا، اور فرشتوں کے ذریعہ آپ کی مدد و نصرت کرائے گا۔ اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہم سے دور چلے جائیں گے۔ تو جب اللہ کے فرشتے ہم سے دور ہو جائیں گے تو پھر یہ تمام انسانیت ہم سے ضرور نفرت کرنے والی بنے گی۔ آج وہی نتیجہ ہے کہ ہم صاحب ایمان پکے سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس کمی کی وجہ کر ہمارے سامنے وہ نقشہ آتا ہے کہ ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، ہمارے اچھائیوں کو نفرت سے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے کہوں گا، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درستگی کی طرف لے کر چلیں، اور یاد رکھیے گا چاہے وہ بنگال میں خرابی آئے، چاہے وہ ملک ہندوستان میں ابھی خرابی چل رہی ہے، یہ خرابی ہے، یہ ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کو ہم پر مسلط کر رکھا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، قرآن کے مطابق خود کو نہیں چلانے کی کوشش کی، تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ ذلت کے دن دیکھنے پڑیں گے۔ چلیے آخری سوال یہ، چونکہ یہ تو پوری دنیا نیوز ٹیلی کاسٹ ہوگی، آپ اسلامی اسکالر کے ناطے 1 منٹ میں پوری قوم کو ایک پیغام دے دیں۔
किस नज़रियात से। किसी भी नज़रियात से इस वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इस वक्त में मुसलमानों से, अगर बंगाल के सिलसिले से आप कहना बंगाल के सिलसिले से कहते मैं बंगाल के सिलसिले से अगर आपके सवाल है तो मैं पूरे बंगाल वालों से ये कहना चाहूँगा, अपने मतलब एक हकीर एक इमाम हूँ चाहे आलिम हूँ, मैं आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि इस वक्त ज़रूरत है हम सबों का मुत्तहिद होकर, एक आवाज़ होकर इस मुल्क के सेकुलरिज़म जो एक सिस्टम है इसको बचाने का मैं दरख्वास्त करूँगा। हर अपनी माओं से, बहनों से किसी बहकावे में ना आए और किसी भी नफ़रत को दूर करके बस सिर्फ एक तरफ चलें, और वो एक तरफ ये है कि हम जो है एक सिमत जा कर के हम जो है अपने हमारी जो लीडर हैं और हमारे मुल्क की जो हमारे बंगाल की जो कायद हैं, हम उनका जो है उनके हाथ को मजबूत करें, ये मेरा जो है पैगाम रहेगा। और एकजुटता के साथ काम करें ताकि जो है ये बातिल ताकतें जो है वो छट जाए। चलिए सर, आप भी मशरूफ़ थे, आपने टाइम निकाला, हमसे बातें की, और यकीनी तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि आप आसनसोल में अपनी दीनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह से दुआ कि आप इसी तरह सेहतमंद रहें और दीन के कामों पर मामूर रहें। आपने कीमती वक्त निकाल के हम लोगों से बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।